الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے سمپسن کارٹون کی، کیونکہ سمپسن کارٹون میں سب کچھ پہلے سے پلان ہوتا ہے اور سمپسن کارٹون کی پہلے سے پیشن گوئیاں لوگوں کو کیسے مار رہی ہیں یہ آپ سب جانتے ہیں۔ سمپسن کارٹون کی ہر نئی ایپیسوڈ لوگوں کو پہلے سے زیادہ حیران کرتی ہے۔ ہر ایپیسوڈ میں یہ ضرور دکھایا جاتا ہے جسے آپ کا مائنڈ ماننے سے انکار کرتا ہے، یعنی جس بات کا آپ کو یقین بھی نہیں آتا لیکن حقیقت میں اس کا سامنا آپ کو کرنا ہی پڑتا ہے۔ لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ سمپسن کارٹون کا جو رائٹر ہے وہ سارے انکشافات کیسے ظاہر کر دیتا ہے۔ ماضی میں اگر نظر دوڑائیں تو جب لوگ سمپسن کارٹون دیکھتے تھے تو ہر بات کو مذاق میں لیتے تھے، یعنی وہ سوچتے تھے کہ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے سارے انکشافات سچ ہوتے گئے ویسے ویسے لوگوں کو یقین آتا گیا۔ اس کے پیچھے ساری پلاننگ ہے۔ ان بھولے بھالے لوگوں کو کیا معلوم تھا کہ ایک دن ہر چیز حقیقت بن جائے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں یا اس کے رائٹر پر ہنس رہے ہیں۔ ایک نہ ایک دن سب یہ کچھ سچ ہو جائے گا۔ سمپسن کارٹون میں بہت ساری ٹیکنالوجیکل پیشن گوئیاں کی ہیں، یعنی وہ پیشن گوئیاں جن کا تعلق سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہے۔ اس ویڈیو میں یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ سمپسن کارٹون کی جو پیشن گوئیاں ہیں جنہیں اس زمانے میں بہت عجیب و غریب خیال کیا جاتا تھا، لیکن وہ تمام کی تمام باتیں آج کے دور میں در حقیقت سچ ہو گئی ہیں۔ اسی میں سے ایک پیشن گوئی کی آج ہم بات کریں گے جو نہ صرف پوری ہوئی بلکہ کارٹون کے ایک ایک سین کے عین مطابق تھی۔ کارٹون میں یہ دکھایا گیا ہے کہ اس کی ایجاد سے لوگ ذہنی مریض بن گئے ہیں اور بڑے بڑے حادثات رونما ہو رہے ہیں، اور یہ ٹیکنالوجی لوگوں کی ہلاکت کا سبب بھی بن رہی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ایسی کون سی پیشن گوئی ہے جس کی وجہ سے دنیا میں یہ سب ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، سمپسن کارٹون میں جو پیشن گوئیاں تھیں وہ اس زمانے میں تو عجیب تھیں لیکن آج کے زمانے میں عجیب نہیں ہیں، کیونکہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ آج کے دور میں ایسا ممکن ہے۔ اب بات کرتے ہیں اڑنے والی گاڑی کی۔ جب لوگوں نے کارٹون میں دیکھا ہوگا تو کتنا ہنسے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے یہ کارٹون بنانے والا پاگل ہے، کیونکہ کار تو لفظ بھی کیریج سے نکلا ہے اور کیریج 4 پہیوں پر چلتی ہے، اس لیے جب کیریج اڑنے والی ہو جائے تو وہ کار نہ رہی، وہ صرف چھوٹا سا جہاز یا ہیلی کاپٹر بن گیا۔ لیکن ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ اڑنے والی کار ہر شخص کی دراز ہو اور عام ملنے لگے، لیکن جیسا کہ آج کل کی نسل ہے، یعنی ہم لوگ اب بات کر رہے ہیں ہم اپنی کی، کہ اڑنے والی کار کو ایجاد ہوئے 10 سال یا اس سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور اب یہ کاریں مارکیٹ میں فروخت کے لیے بھی آ گئی ہیں۔ ایسی اڑنے والی کاریں بھی آ گئی ہیں جو ویسے تو 4 پہیوں پر چلتی ہیں، لیکن اگر آپ ٹریفک جام میں پھنس گئے تو صرف ایک بٹن دباتے ہی آپ اس رش سے نکل سکتے ہیں اور اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ دبئی میں تو اوبر سروس بھی متعارف کروا دی گئی ہے۔ پہلے پہل تو یہ اوبر سروس صرف چیزوں کی ڈیلیوری کے لیے متعارف کروائی گئی تھی، لیکن آج ہم خود سفر کر سکتے ہیں۔ ناظرین، صرف اڑنے والی کار ہی نہیں بلکہ سمپسن کارٹون میں انفرا ریڈ کیمرہ کی بھی پیشن گوئی کی تھی، یعنی وہ کیمرے جو زندہ یا گرم اجسام کی چھوڑی ہوئی حرارت کا پیچھا کر کے ان کا پتہ لگاتے ہیں۔ آپ نے اکثر موویز میں دیکھا ہوگا کہ نائٹ ویژن گلاسز رات کی تاریکی میں آپریشن کرتے ہیں اور اندھیرے کے باوجود انہیں دشمن کے راستے صاف نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ انفراریڈ کیمرے فوجیوں کی گن میں بھی لگائے جاتے ہیں، ہر جاندار جسم سے حرارت خارج کرتا ہے اور گلاسز بھی اسی حرارت کو پکڑ کر اسکرین پر دکھا دیتا ہے۔ جب یہ پیشن گوئی ہوئی ہوگی تو ایسے کیمروں کی مدد سے دیوار کے پار بھی جھانکا جا سکتا ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ اس زمانے کے لوگوں نے اس پیشن گوئی کا کیسے مذاق اڑایا ہوگا اور اس کے بارے میں کیسی کیسی باتیں بنائی ہوں گی۔ لیکن یہ سب کچھ ایک حقیقت ہے۔ پہلے پہل نائٹ ویژن گلاسز صرف آرمی کے پاس تھیں اور محض تعداد میں تیار کی جاتی تھیں، جبکہ آج کے دور میں آپ اپنے ذاتی استعمال کے لیے آن لائن یہ نائٹ ویژن گلاسز خرید سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مشہور زمانہ خلائی دوربین جو حال ہی میں خلا میں بھیجی گئی ہے، یعنی جیمز ویب ٹیلیسکوپ، وہ بھی انفراریڈ کیمروں پر مشتمل ہے۔
جن کی مدد سے وہ ایسے ایسے ستاروں کو بھی دیکھ لیتی ہیں جنہیں ہم جدید کیمروں کی مدد سے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ دوستوں، اب ہم بات کرتے ہیں سمسن کارٹون میں آنے والی ایک اور نئی ٹیکنالوجی کی، جو بظاہر تو نارمل ہے لیکن در حقیقت وہ ایب نارمل ہے۔ جیسے اس کلپ میں دکھایا گیا ہے، آپ ذرا اسکرین پر چلتے ہوئے اس کلپ کو دیکھیں، آپ فوراً پہچان جائیں گے کہ ہم کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ورچوئل ریئلٹی گوگلز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، یعنی وہ گلاسز جسے پہن کر انسان کو آس پاس کے ماحول کے ساتھ ایک ایسی اسکرین بھی نظر آتی ہے جو اس کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اپنے ہاتھوں کے اشاروں سے اسکرین کو بڑا چھوٹا، دائیں بائیں یا اس کے علاوہ بہت سارے کام کر سکتا ہے۔ ورچوئل ریئلٹی گوگلز بنانے والی کمپنیاں اب مارکیٹ میں بے شمار ہیں، لیکن سر فہرست فیس بک، گوگل اور ایپل ہیں، جن کی ورچوئل ریئلٹی گوگلز مارکیٹ میں بے حد مقبول ہیں۔ اب ذرا دوبارہ سے اس کلپ کو دیکھیں کہ آپ کو نظر آئے گا کہ جو لوگ ورچوئل ریئلٹی گوگلز استعمال کر رہے ہیں وہ کس طرح سے مفلوج اور بے حس و حرکت پڑے ہیں، جیسے کوئی انسان مر گیا ہو۔ اس کلپ میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ایک خاتون جس نے ورچوئل ریئلٹی گوگلز پہنی ہوئی ہیں اصل کی دنیا سے بالکل باہر ہے، یعنی ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا اور یہ اندھوں کی طرح ہاتھ ادھر ادھر کر رہے ہیں اور بہت سارے مسائل کا شکار بھی ہو رہے ہیں۔ ورچوئل ریئلٹی گوگلز ہم انسانوں کو اپنا عادی بنا رہے ہیں۔ ہم اس حد تک ان کی لت میں مبتلا ہو رہے ہیں کہ اپنے آس پاس کا ہوش بھی نہیں ہے۔ اگر ہم بات کریں موبائل فون، اگر ہم نے ہاتھ میں پکڑا ہو اور ہم چل پھر رہے ہوں، کسی نہ کسی حد تک پھر بھی آس پاس کا ہوش ہوتا ہے، لیکن ورچوئل ریئلٹی گوگلز میں ہمیں یہ بھی ہوش نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ورچوئل ریئلٹی گوگلز کی وجہ سے حادثات زیادہ ہو رہے ہیں۔ آپ ذرا اصلی زندگی کا کلپ بھی دیکھیں، اس میں وہ شخص جس نے ورچوئل ریئلٹی گوگلز پہن اصل زندگی سے دور چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی نارمل شخص اسے دیکھے تو اسے شاید پاگل سمجھے گا، لیکن یعنی یہ جدید دور ہے، سب کو معلوم ہے کہ ورچوئل ریئلٹی گوگلز کیسے کام کرتی ہیں۔ لوگ ایسے لوگوں کی طرف رشک اور حسد سے دیکھتے ہیں کہ کاش میرے پاس بھی ورچوئل ریئلٹی گوگلز ہوتی، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ حادثات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو دوستوں، آپ اب سمسم کارٹون کا اسکرپٹ لکھنے والے شخص کے بارے میں سوچیں کہ اس کا ذہن کیسا ہوگا، جس نے نہ صرف ایسی گلاسز کی پیشن گوئی کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے مضر اثرات بھی بتائے کہ لوگ کیسے دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں اور حادثات کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، اور اب تو یہ پاکستان میں بھی عام نظر آنے لگی ہیں۔ ہر چیز کا اچھا برا استعمال ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ اچھے استعمال کو بھی ہم محدود وقت تک رکھیں، ورنہ یہی ٹیکنالوجی اپنی لاپرواہی کی وجہ سے ہمارے اپنے نقصان کا سبب بن سکتی ہے، اور یہ ایک نشہ ہی ہے جس میں سوشل میڈیا کی لت لگ جاتی ہے۔ ورچوئل ریئلٹی گوگلز ہی کیا بلکہ آج کل تو نوجوان جو موبائل ہاتھ میں پکڑے رہتے ہیں انہیں دنیا کا ہوش نہیں ہوتا۔